बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 4 अक्टूबर है, साल 2021। मरियम नवाज ने अपने गुल्लू बटों के जरिए एक ऐसी बारीक वारदात की है कि इदारों ने भी सर पकड़ लिए। फजलुर रहमान की आज तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हवास बाख्तगी में उन्होंने अपने जिगरी दोस्त नवाज शरीफ को धो डाला है। आज 1.5 अरब मुसलमानों का दुश्मन इबरत का निशान बन गया है। इसी बड़ी खबर से वीडियो का आगाज करेंगे। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुसलमानों का बुनियादी अकीदा और ईमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमन नहीं हो सकता जब तक वो अपने जानो माल बल्कि हर शय से बढ़कर मुझे अजीज नहीं रखता। अल्लाह ताला ने भी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात और मोहब्बत का हुक्म दिया है। और आज जदीद दुनिया के अंदर चंद शर पसंद अनासर जो मगरबी दुनिया के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने के लिए, उनको अदियत देने के लिए, तकलीफ देने के लिए हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाकर उनको तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 2005-4 से बाकायदगी के साथ शुरू हुआ है और अब हम देखते हैं स्वीडन, डेनमार्क और दीगर यूरोपीय ममालिक के अंदर, हत्ता कि अभी फ्रांस के अंदर इस तरह के खाकों की अशात हुई जिस पर पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह किए गए और इस पर बाकायदा मुजाहरे हुए, एहतजाज हुए। क्योंकि मुसलमान आज इस तरीके से ताकतवर नहीं है, वो मगरब के गुलाम बन चुके हैं, अमेरिका के जेरे असर हो चुके हैं। इसलिए अपनी बात को वो मनवाने की पोजीशन में नहीं। और 57 इस्लामी ममालिक के अंदर भी इस तरह की बेहिसी छाई हुई है कि उसमें से अक्सरियत चंद एक हुक्मरानों को छोड़कर इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। यही वजह है कि फिर बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है और फिर इस तरह की बातें वो करते हैं। आजादी इदारे राय की आड़ के अंदर आपको याद होगा किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की असेंबली के अंदर वजीर आजम इमरान खान ने और रजब तैयब उर्दगान ने मुसलसल इस मसले को उठाया है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मसला नहीं है। उनमें से एक गुस्ताख शख्स जिसने 2007 के अंदर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाया किए, और ये 2007 के अंदर ये लारस विल्कस इसका नाम है, ये तौहीन अमेज इसने खाके बनाए थे और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के अंदर इसके खिलाफ एहतजाज हुआ। और फिर 2015 में चार्ली एब्डो, आपको इल्म है, एक मैगजीन है, उसने भी खाके शाया किए। फिर एक प्रोग्राम हुआ, इस पर कातलाना हमला भी हुआ। और अब ये शख्स BBC और इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक स्वीडन की हुकूमत ने तौहीन अमेज खाके बनाने वाला ये जो लारस विल्कस है, इसको कई बरसों से पुलिस दे रखी थी। क्योंकि जो बंदा भी मुसलमानों के साथ इस तरीके से दुश्मनी करता है उसको सिक्योरिटी भी मुहैया होती है, वजीफा भी लग जाता है और मगरबी ममालिक उसकी हौसला अफजाई करते हैं। ये पुलिस जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इसके साथ थे और गाड़ी के अंदर ये जा रहे थे और इस गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मारी है और बिल आखिर ये जल कर राख हो गया। गुस्ताखे रसूल अपने अंजाम को पहुंचा है। 2 पुलिस जो इसकी सिक्योरिटी के लिए एहलकार मौजूद थे वो भी मौके पर हलाक हुए। और ये आपको इल्म है कि स्वीडन के अंदर ये वाकया हुआ है और कहा गया कि ये कोई कातलाना हमला नहीं है। इसकी जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई है तो कल इसकी डेथ हुई है 3 अक्टूबर को। और ये चूंकि लोग हादसे के अंदर मरते हैं, ये गैर मामूली बात नहीं होती, रूटीन की बात है। लेकिन जब एक इस तरह का शख्स जो फिक्री तौर पर दहशतगर्द हो, जो इंतशार पसंद हो, अगर वो इस तरीके से अंजाम को पहुंचता है तो यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा इबरत का मकाम होता है ऐसे शख्स के लिए कि बिल आखिर वो किस तरीके से रुखसत हुआ और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को ढील मिल सकती है लेकिन वो दुनिया और आखिरत के अंदर बर्बाद होने से नहीं बच सकता। तो ये एक 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करने वाला मलून शख्स नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का जो गुस्ताख है वो आज इबरत का निशान बना है। अब हम आते हैं अपनी सियासी खबरों की तरफ। आज फजलुर रहमान, आपको इल्म है, ये भी पाकिस्तान के अंदर एक अजीब मजहबी पर्सनैलिटी है। उन्होंने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुझे ये अंदाजा था कि शायद वो आज मोहम्मद जुबैर के मामले पर बात करते, शायद वो पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान के हवाले से पॉलिसी है उस पर बात करते, शायद जिस तरीके से गरीदा फारूकी टाइप चंद सहाफियों ने निसाब तालीम का मजाक उड़ाया, आयात का, हदीस का, प्रोफेसर हूद जैसे लोग, दैर्य किस्म के लोग आकर गुफ्तगू करते रहे, उस पर वो बात करेंगे। लेकिन ऐसे किसी मौजू पर उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात नहीं की। और आजकल हमने देखा कि फजलुर रहमान अचानक गायब हो जाते हैं चंद दिनों के लिए
اور دوبارہ وہ ہفتے کے بعد نمودار ہو جاتے ہیں۔ اب جس وقت حکومت اور جو ہماری اپوزیشن ہے ان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید آئندہ چند دنوں کے اندر ان کی بیٹھک ہو اور لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مل کر جو آئینی تقاضا ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے وہ بھی پوری کرنے کی حکومت کوشش کرے، اور دوسرا جو الیکشنز ہیں وہ چونکہ بر وقت ہوں گے اور جو اصلاحات کا ایجنڈا ہے اس پر بھی اپوزیشن کے ساتھ بات ہو۔ تو جب یہ فضل الرحمان نے دیکھا تو انہوں نے تنقید کی۔ پہلے پیپل پارٹی ANP نکل چکے ہیں اتحاد سے، اب فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کو، نواز شریف کو، مریم نواز کو، شہباز شریف کو یہ پیغام دیا کہ بھئی ہم اس حکومت کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ حکومت ہے ہی جعلی، یہ ووٹ سے آئی نہیں ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، تو جب ہم مانتے نہیں ہیں تو پھر ہم کیوں ان کی اصلاحات کے ایجنڈے کا حصہ بنے۔ اب یہ فضل الرحمان صاحب کی جو بات ہے یہ بڑی غیر منطقی ہے، یعنی آپ خود الیکشن لڑ رہے ہیں صدر پاکستان کا، اسی اسمبلی سے ووٹ مانگ رہے ہیں، آپ سینیٹر اپنے منتخب کروا رہے ہیں، آپ ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ باقاعدہ حکومت کے اندر آپ کے جو MNAs ہیں اور MPAs وہ مراعات لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں لاکھوں روپے، اس کے اجلاس وہ اٹینڈ کر رہے ہیں، اس کے باوجود اسمبلی بھی جعلی، حکومت بھی جعلی، اور آپ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو کوئی ایسی دلیل جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے نواز شریف پر اصل میں اس کی تنقید کی ہے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے بالکل نہیں ماننا، چونکہ فضل الرحمان اسمبلی سے باہر ہے لہذا وہ ایسی بات نہیں مانے گا۔ تو فضل الرحمان نے کہا کہ ہماری آواز پر سمندر امڑ آتا ہے، ہم نے حکومت کو تسلیم کیا نہ کریں گے، ہم عوام کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ سہارے پر چلنے والی حکومت عوام کا کچھ نہیں دے سکتی، دانتلے سے آنے والی حکومت ہمیں شفاف انتخابات کا درس دے رہی ہے، اسمبلی میں غیر اسلامی قوانین منظور کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اب یہ غیر اسلامی قوانین ایک مسودہ آیا اس کو رد کر دیا گیا، اور جہاں معاملہ غیر اسلامی کا ہوتا ہے اور خونی لبرل ٹولے کے صحافی سرعام پردے کا مذاق اڑاتے رہے، اسلام کا مذاق اڑاتا رہا، قربانی کا مذاق اڑایا جاتا رہا، یہ مولوی صاحب بالکل خاموش رہے، چونکہ وہ عمران خان کے خلاف تھے وہ صحافی اور وہ حضرات، اور وہ فضل الرحمان کے حامی ہیں، اس لیے اس پر بات نہیں کی۔ یہ عجیب قسم کا بہرحال اسلام کا ان کا میسج ہے۔ انہوں نے افغانستان کے حالات پر گفتگو کی ہے، لیکن حکومت کی پالیسی غلط ہے، صحیح ہے، اپوزیشن کی جو اس حوالے سے رائے ہے اور TTP کے حوالے سے جو حکومت نے بیانیہ دیا ہے گول مول کوئی بات نہیں کی، تاکہ کل کو حکومت جو بھی کرے گی اس کی مخالفت کریں گے۔ یعنی آپ بھائی اپوزیشن ہے تو ایک متبادل تجویز لے کر آئیں، اس پر بات کریں تاکہ آگے جو معاملات بڑھے، اور ملک نے تو چلنا ہے، آپ اگر اختلاف رکھتے ہیں تو اس حوالے سے اپنے دلائل سامنے رکھیں، یہ چیز ہونی چاہیے اپوزیشن کے اندر۔ تو آج انہوں نے کہا جی اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت جانسا دے رہی ہے، پہلے نوجوانوں کو جانسا دیا گیا اور اب وہ دے رہی ہے، چلو بھائی حکومت دے رہی ہے لیکن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، آپ کوئی متبادل بتا دیں۔ یعنی اصلاحات آپ حکومت کی درست نہیں ہے، ان کی مشین اچھی نہیں ہے، تو کوئی آپ مقابلے کے اندر اچھی مشین پیش کر دیں، اور دھاندلی کا ہر مرتبہ رونا رویا جاتا ہے، آپ اس کا کوئی ایسا حل دیں کہ یہ دھاندلی کا رونا ختم ہو۔ یعنی آپ ایسی اپوزیشن جو بالکل میں سمجھتا ہوں ایک جاہلانہ بات ہے کہ یعنی نہ وہ کوئی متبادل دے رہی ہے، اور اپوزیشن کا مطلب ہی اصل میں اس پارلیمانی جمہوری نظام کے اندر تو شیڈو کا بھی نہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی پوری تیاری رکھتے ہیں اور آپ نے اپنا متبادل دینا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بغض عمران کے اندر اندھے فضل الرحمان صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی بہت ساری اس کے اندر باتیں کی، لیکن انہوں نے نواز شریف کو پیغام دیا کہ اگر آپ نے اصلاحات کی کمیٹی کے اندر حکومت سے میٹنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے اور آپ کے راستے جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ اندیا دیا گیا بیسیکلی۔ انہوں نے آج دبے لفظوں میں جو نواز شریف ہیں ان کو اور مریم نواز کو ایک بڑا کلیئر میسج دیا۔ اب ایک بڑی عجیب قسم کی یہ خبر ہے اور یہ بڑی باریک واردات ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی چند ہفتے قبل لاہور کے اندر خواجہ سعید ہاسپٹل، وہاں پر نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں اور ان کو ڈوز لگی ہے، اس کی انٹری بھی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو نون لیگ کا سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اس معاملے کو اٹھاتا ہے اور یہ پیغام دیتا ہے ان دنوں کے اندر جب پاکستان ریڈ لسٹ سے برطانیہ سے نکل رہا، یعنی مسافر جانا شروع ہو گئے، ان سے وہ جو زیادہ چارجز ان کے وصول کیے جاتے تھے ان معاملات کا ختم ہوا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ خبر دی جاتی ہے اور مزید تاکہ پاکستان کا جو انٹری کا سسٹم ہے، جو NCOC کا نظام ہے، اس پر سوالیہ نشان اٹھ سکے۔ اس کے اندر جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کا تعلق نون لیگ سے ہے
اور ان کو لگوانے والے اور چند لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ اس دور کے اندر بھرتی ہوئے اور کچھ یونین کونسل سطح کے ان کے رہنما نون لیگ کے نکلے۔ اب دوسری طرف جس طریقے سے رپورٹ کیا گیا، اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اب آج وہ یعنی ناروال کے اندر ایک اور ڈوز لگ گئی ہے نواز شریف کو، اور انٹری بھی ہو گئی ہے، کل بھی اور آج بھی۔ اب بندہ بیٹھا ہے اشتہاری مفرور بھاگا ہوا، وہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے۔ پینڈورا لیکس کے اندر ان کے پورے خاندان کے نام آ رہے ہیں، یعنی پہلے پاناما لیکس کے اندر جو رہ گئے وہ اس کے اندر آ رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جعلی جو انٹری ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ 3 بار ملک کا وزیر اعظم بننے والوں کو 3 بار کرونا انٹری کر دی گئی، محکمہ صحت اور محکموں نے سر جوڑ لیے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی تیسری بار جعلی انٹری کر دی گئی۔ نواز شریف کو سائنو ویک کی ڈوز لگا دی گئی۔ دستاویزات، نواز شریف کو سائنو ویک کی ڈوز آج 4 اکتوبر کو لگا دی گئی۔ نواز شریف کو کل کین سائنو کی سنگل ڈوز لگی تھی۔ آج محکمہ صحت کی جانب سے انٹری ڈیلیٹ کی گئی تھی، کچھ ہی گھنٹوں بعد دوبارہ سائنو ویک کی پہلی خوراک لگا دی گئی ہے۔ اب یہ ادارے ہیں، کبھی یہاں اور لگ رہی ہے ویکسین، وہاں اور لگ رہی ہے، اور بار بار وہ ایک شناختی کارڈ ہے ایک شخص کا، اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور پاکستان کا اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ واردات یقینی طور پر نون لیگ کے گلو بٹوں کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اور میں حیران ہوں، جب اداروں تحقیقات کرتے ہیں ادارے تو ان کو جیل کے اندر ڈالیں اور آپ کسی نتیجے پر پہنچائیں، اور یہ اس طرح کا کوئی کھیل تماشا ہے؟ یعنی ملک کا ایسا ایک امیج پیش ہوتا ہے اس سے کہ پوری دنیا کے اندر کہ شاید یہاں تو جعلی سارے سرٹیفکیٹ بن رہے ہیں، تو لہذا یہ ان پر کبھی ادھر سے پابندی لگے، کبھی یورپ سے، کبھی برطانیہ سے، کبھی امریکہ سے، کینیڈا سے۔ تو یہ جو یہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی مشکلات میں یہ اضافہ ہوتا ہے، ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اور ملک کی بدنامی کے اندر اس وقت جو سب سے سرگرم لوگ ہیں وہ یہی آپ کو علم ہے پارٹی ہے، اور پہلے بھی پکڑے گئے، اور اب نواز شریف کا دوبارہ یہ ڈوزز لگائی جا رہی ہیں۔ حکومت ادارے اب تحقیقات کا آغاز کر چکے ہیں، FIA اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ CTD، بلکہ دوسرے جو دیگر ادارے ہیں محکمہ صحت کے، وہ مل گئے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون اصل میں وہ کردار ہے، اور پیچھے ان کو ہدایات دینے والا کون ہے۔ وہ الٹیمیٹلی جو پورا معاملہ ہے مبینہ طور پر یہ جو ہے وہ یقینی طور پر جو مسلم لیگ نون کی اعلیٰ لیڈرشپ ہے، آپ کو علم ہے، اس کے بغیر اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے، چونکہ مسلسل ہو رہے ہیں، اور یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہیں، باقاعدہ پلان کر کے ملک کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور انشاءاللہ اس سازش کے سرغنہ ان کو پکڑا جائے گا اور وہ سامنے آئیں گے۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔